آپ کے والد محترم انور گوئندی صاحب نے سرگودا جیسے دور دراز اور دیہی ماحول سے ہٹے شہر میں ادب کی بنیاد رکھی تھی. تو میرے والد انور گوئندی جو سرگودا میں ان کا مقام اس طرح سے گردانا جاتا ہے کہ بانی ادب کی حیثیت سے. زندگی کا مقصد تھا وہ لوگوں کو پروموٹ کرنا تھا. اچھا. انہوں نے یہاں کل پاکستان مشاعرہ کی بنیاد رکھی جو کامران کے نام سے جانا جاتا ہے. آئیں اور یہ پروگرام جوائن کریں. تو میں 18 سال سے ریڈیو پاکستان سرگودا پہ 2 پروگرامز کر رہی ہوں. ایک ادبی پروگرام ہے اور ایک خواتین کا پروگرام ہے. مشکل کام نہیں ہے ایک کمرے میں بند رہ کر اور پتہ نہیں چل رہا آپ کو سننے والے کے ایکسپریشن کیا ہے. نوٹ ہم یہ بات اگر کریں کہ ٹھیک ہے تجدیدیت ضروری ہے اور ہمیں اس کو اپنانا بھی چاہیے, لیکن معذرت کے ساتھ ایک ورڈ یوز کرنے لگا بیڑا گرک کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ ہمیں اصل میں ہم نے نا لوگوں کے پاس بیٹھ کر اصل اردو سننا چھوڑ دیا, پڑھنا چھوڑ دیا. تو آج کل جو ہے اس کے اوپر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں, اپنی بات آگے رکھ دیتے ہیں, اور بات کرنے کے بعد جب ہمیں پتہ چلتا ہے یہ انسان تو ایسا خود بھی نہیں ہے جو ہمیں کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو کچھ ایسے لوگوں نے پوری کی پوری موٹیویشنل جو سوسائٹی ہے اس کے اوپر بہت برا اثر انداز کیا ہے. آپ اس حوالے سے یہ تو ہمارے مذہب میں بتایا گیا ہے, حضرت علی کا قول ہے کہ تمہاری کوئی بھی بات تمہارے عمل سے زیادہ نہ ہو. السلام علیکم, میں حذیفہ اشرف آسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیفیات. آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے خاص سائے کرم میں ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے, میرے گیسٹ کو, میرے پورے پاکستان کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے ہوئے ہوں گے. ناظرین اکرام, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی پوڈ کاسٹ میں مختلف شخصیات کو دعوت دیتے ہیں اور وہ آتے ہیں اپنے خیالات اظہار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ میں سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں اور میرے جو ویورز ہیں وہ بھی ایسی عظیم شخصیات سے سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. ہم اس وقت سرگودا میں موجود ہیں اور آرٹس کونسل میں ہمیں یہ جگہ ملی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی شخصیات سے انٹرویو کر رہے ہیں, پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں, اور اسی طرح وہ ایک فہرست میں ایک نام ہمارے پاس سرگودا کا ایک بہت بڑا نام ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم منزہ انور گوئندی صاحبہ, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام جی, میں بالکل ٹھیک ہوں. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. جی آپ کا شکریہ جنہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اپنے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کریں, آپ کے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. میم کا تعارف جو ہے وہ ادبی گھرانے سے ہے. آپ کے والد محترم انور گوئندی صاحب نے سرگودا جیسے دور دراز اور دیہی ماحول سے ہٹے شہر میں ادب کی بنیاد رکھی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو سنبھالا ان کے بعد. اور آپ مدیر اعلیٰ ہیں کامران ادبی رسالہ کی, اور افسانہ نگار ہیں, شاعرہ ہیں, کالم نگار ہیں, براڈ کاسٹر ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. میں یہ مختصراً سی یہ چیزیں بتا کر ان کی جانب جاؤں گا. اس کے اندر اس کی اگر ڈویژن کی جائے ان ساری چیزوں کی, جیسے کہ فلاحی کاموں کی, شعری زندگی کی آپ بات کر لیں, براڈ کاسٹنگ کی بات کر لیں, تو ہم یہ سب کچھ انہی سے جانیں گے کہ ان کی کیا اچیومنٹس ہیں اور سرگودا میں رہتے ہوئے انہوں نے کیا اچیو کیا, اور مختلف جو دوسرے شہر ہیں وہاں پر بھی جاتی ہیں تو ان کی کیا خدمات ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بیک گراؤنڈ سے سٹارٹ کیجیے اور ہمیں اور ہمارے ویورز کو بتائیے. جی, جیسا کہ آپ نے آغاز میں کہا کہ میرا تعلق ادبی گھرانے سے ہے. جی. تو میرے والد انور گوئندی جو سرگودا میں ان کا مقام اس طرح سے گردانا جاتا ہے کہ بانی ادب کی حیثیت سے. جی. ان کی جو ادبی خدمات ہیں وہ 1940 سے ہیں. 1922 کی ان کی پیدائش تھی اور لگ بھگ 18 سال کی عمر میں انہوں نے ادب کی دنیا میں قدم رکھا. ماشاءاللہ. تو 1940 سے لے کر 1970 تک, جی جی, کیونکہ اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی 55 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے. تو تمام زندگی جو ہے وہ ادب کی خدمت میں ہی گزری. تو جو ان کی زندگی کا مقصد تھا وہ لوگوں کو پروموٹ کرنا تھا. اچھا. انہوں نے یہاں کل پاکستان مشاعرہ کی بنیاد رکھی جو کامران کے نام سے جانا جاتا ہے, اور اس میں اس وقت کے تمام شعراء جو تھے ملک بھر سے, بلکہ انڈو پاک سے کہہ لیں کہ وہ مشاعروں میں آتے تھے, اور سب سے بڑی بات کہ ٹکٹ خرید کے لوگ مشاعرہ سنتے تھے. کیا بات. یہ اس دور کی بات ہے کہ جب
لوگوں میں لٹریسی ریٹ بہت کم تھا، اس کے باوجود مشاعرہ کی اہمیت اس قدر انہوں نے اجاگر کی کہ لوگ اور بالخصوص خواتین کی تعداد مردوں کے برابر ہوتی تھی، جبکہ برقع پوش اس دور میں خواتین ہوتی تھی۔ اسی طرح شعراء کے ساتھ ساتھ شاعرات کی تعداد جو تھی وہ زیادہ ہوا کرتی تھی۔ صحیح۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا اس دور میں، یعنی کہ جب ناخواندگی بہت زیادہ تھی۔ تو ایسے میں شعر و ادب کی فضا قائم کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور اسی وجہ سے تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کامران رسالہ کی بنیاد رکھی جو 1955 میں جاری ہوا اور 1970 تک وہ شائع ہوتا رہا۔ اس سے پہلے ایک رسالہ ہوا کرتا تھا نظام نو، جو کامران سے پہلے کی میں بات کریں، کیونکہ وہ صحافی بھی تھے اور شعبہ صحافت سے منسلک ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ ادب سے لگاؤ تھا، اس لیے انہوں نے وہ جو اخبار تھا اس کو ساتھ شاعرانہ روپ دینے کے لیے اس کے صفحات بڑھائے اور اسے ادبی رنگ دیا۔ تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے، لیکن بعد میں انہوں نے پھر اپنا پرچہ کامران نکالا جو بالکل پیور ادبی پرچہ تھا، لٹریری پیپر تھا۔ تو اس میں اگر میں نام گنوانے لگوں تو وہ اتنے زیادہ نام ہیں کہ شاید ہمارا پروگرام جو ہے وہ صرف ناموں کی نظر ہو جائے۔ تو میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ جگن ناتھ آزاد اور جگر مراد آبادی سے لے کر جو جونیئر شعراء تھے وہ احمد فراز تک آتا ہے۔ بالکل اس دور میں نو آموز شاعر تھے وہ احمد فراز تھے۔ تو جو ان کا آغاز ہوا تھا وہ میں نے بتایا کہ جگر مراد آبادی اور سماب اکبر آبادی، یعنی وہاں سے اس ایسے پائے کے لوگ جو تھے وہ ان کے مشاعروں میں اور رسالے میں شریک ہوتے تھے، اور وہ سارا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، ریٹن میٹر کامران کے سارے پرچے میرے پاس موجود ہیں۔ دس ویڈیو اسپانسرڈ بائی لٹل شاپ آف ہیپینس، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی اسٹوڈیو میں، گھر میں اور آپ کے رومز میں کسٹمائز چیزیں رکھی جائیں اور آپ ان کو آن لائن بائی کرنا چاہتے ہیں تو دس پلیٹ فارم از فار یو۔ میں نے بھی ان سے اپنے اسٹوڈیوز کے لیے کپس بنوائے، اس کے بعد آپ یہ فریم دیکھ سکتے ہیں، فریم بھی بنوایا، اور اس کے ساتھ بڑی زبردست پولرائڈز میں نے بنوائی ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور منگوا سکتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسٹمائز چیزیں آن لائن بائی کریں تو لنک از ان ڈسکرپشن، گو اینڈ وزٹ۔ اگر آپ میرے ریفرنس سے جاتے ہیں اور وہاں سے کوئی چیز بائی کرتے ہیں تو یو ول گیٹ اسپیشل ڈسکاؤنٹ۔ تو چلیے پوڈ کاسٹ کی جانب چلتے ہیں۔ اور اسی طرح جو مشاعرے تھے ان کی روداد وہ چھاپا کرتے تھے، وہ پوری روداد جو ہے وہ تحریری صورت میں، یعنی کہ پرنٹڈ میٹر میرے پاس موجود ہے اس کا۔ تو باقی اور جو اس سے بڑھ کے میں کیا کہوں کہ میرے لیے پھر اور کیا تھا کہ میں ادب کی دنیا میں قدم نہ رکھتی، کیونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، ان کا کوئی بیٹا اور بیٹی نہیں تھی میرے سوا، اس لیے میرے نام کا حصہ ہے منزہ انور گوہندی۔ میرے والد کا نام میرے نام کا حصہ ہے، اور یہ نام میرے نام سے کبھی جدا نہیں ہو سکا اور نہ ہو سکے گا، یعنی یہ میرا آفیشیل نیم ہے، میرے سارے پیپرز پہ اور ہر جگہ پہ یہی نام چلتا ہے۔ یہ چیز آپ کو اٹریکٹ بھی کی یا صرف آپ کو یہ لگا کہ یہ ایک لیگیسی ہے، اس کو لے کر چلنا چاہیے، تو یہ چیز اٹریکٹ بھی کر رہی تھی، یا آپ نے یوں سمجھ لیجیے کہ مجھے بس یہ کرنا ہی کرنا ہے؟ دیکھیے یہ جینیٹیکلی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے انسان میں۔ تو میرے دادا بھی شاعر تھے اپنے دور میں پنجابی کے، ان کو انہیریٹنس میں، میرے والد نے کو انہیریٹنس میں ان کے دادا کی طرف سے ملا، دادا کی طرف سے، تو اب میرے والد کی طرف سے مجھے انہیریٹنس میں ملا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسی مثال میرے سامنے اور آئے کہ میں نے 10 سال کی عمر میں سارا لٹریچر پڑھ لیا تھا۔ اچھا، یعنی کہ بڑے بڑے ادبی جو رسالے تھے ان کا میں مطالعہ، کیونکہ ہمارے گھر میں جو میں نے پہلی چیز دیکھی تھی وہ کتاب دیکھی تھی، اور ادبی کتاب ہی، یعنی کہ لٹریچر کی ہی دیکھی تھی، کوئی فلمی جو ہے وہ میگزین یا اس طرح کی چیز نہیں آتی تھی، نہ ڈائجسٹ یا کچھ۔ تو وہ پہلا جو کھلونا تھا میرا وہ بھی کتاب ہی تھی۔ تو پھر یہ تو نس نس میں رچ بس گئی ہے چیز، تو اس لیے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ مجھے یہ لے کے چلنا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے پورے مطلب بدن میں جو رو دوڑ رہی ہے وہ ادب کی ایک رو ہے، ایک برق ہے، ایک چنگاری ہے میرے اندر۔ آپ کے والدین خاکسار جو تحریک ہے اس کا حصہ تھے، تو کیا میں پاکستان کے قبل ایک وقت تھا جب اس کا طوطی بولتا تھا، تو کیا آپ کے والدین نے اس کو قلم بند کیا، کسی کتابی صورت میں لے کر آئے جو کہ پرووائڈ ہو؟ دیکھیے یہ جو تھی علامہ مشرقی کی تحریک، خاکسار تحریک، یہ ایکچوئل میں 1931 کی بات ہے، 31 کی۔
تو میرے والد 1922 کی پیدائش تھے، تو اس وقت یعنی کہ وہ خود بہت چھوٹے تھے، اور یوں سمجھ لیں کہ جیسے لڑکے، نوخیز لڑکے ایک تحریک میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ان کو یہ چیز اٹریکٹ کی کہ علامہ مشرقی کی جو تحریک تھی، خاکسار تحریک جسے ہم کہتے ہیں، عنایت اللہ خان مشرقی ان کا پورا نام تھا، تو ان کا یہ تھا کہ برٹش رول کے خلاف انہوں نے ایک آواز اٹھائی تھی، اور اس وقت انڈو پاک چونکہ ایک ہی ملک تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ جو برٹش رول ہے اس سے آزادی کا ایک کانسیپٹ ڈیولپ کیا جائے، کہ غلامی کی جو ذہنیت ہے اس کو ترک کر کے لوگ جو ہیں وہ آزادی کی طرف آئیں، ذہنی غلامی سے نجات حاصل کریں۔ تو میرے والد اور والدہ کی جو شادی تھی وہ بالکل اوائل عمری میں ہوئی، یعنی کہ میرے والد صاحب 16 برس کے تھے اور امی 10 برس کی تھی جب ان کی شادی ہوگی۔ اس وقت ایسی شادیاں ہوا کرتی تھی، والدین طے کر دیتے، تو چونکہ دونوں بچے تھے اور دونوں پھر ایک ہی ڈگر پہ چل نکلے۔ تو جو چیز اٹریکٹ انہیں کی وہ یہ تھی کہ میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں، کہ وہ جو تھے وہ کھدر پوش لوگ کہلاتے تھے، یعنی کھدر کا لباس پہنتے تھے، یہ خاکی رنگ کا ہوتا تھا، اور ان کے پاس ایک بیلچہ ہوتا تھا، اس کو بیلچہ بردار تنظیم بھی کہا جاتا تھا۔ بیلچہ ہوتا تھا جس کو سیدھا کرتے تھے تو اس پہ کھانا بناتے تھے، اور اس کو الٹا کر کے اسی پہ روٹی بناتے تھے، اور وہی ان کا ہتھیار بھی تھا، اور وہی ان کی کل کائنات تھی۔ تو یہ چیزیں جو تھیں، یہ ان کے بتانے کا جو تھا وہ موقف یہ تھا کہ آپ کسی ایک چیز کو لے کے اپنا ہدف جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اگر آپ کے اندر وہ اسکل ہے یا آپ کے اندر وہ سپارک موجود ہے۔ تو یہ تھی۔ اس کے بعد پھر تحریک پاکستان کا دور آیا، تو الحمدللہ ہمارا خاندان کارکنان تحریک پاکستان میں گولڈ میڈلسٹ ہے۔ ہماری فیملی میں 5 گولڈ میڈلسٹ ہیں تحریک پاکستان کے، جنہیں حکومتی سطح پہ گولڈ میڈل ملا، تو اس میں میری والدہ بھی ہیں کیوں، اور یہ مطلب ایک بڑی بات ہے کہ خواتین کو عموماً گولڈ میڈل نہیں ملتا، لیکن انہیں ملا ان کی کارگزاری پہ، اور وہ صدر پاکستان عارف الوی نے دیا، چونکہ ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور میں ان کی اولاد اکلوتی، پھر میں نے وہ وصول کیا۔ صحیح، آپ نے خواتین کے لیے بڑا کام کیا ہے، وہ فلاحی کام کیا تھا، کیا موٹیویشن تھی اس کے پیچھے، اور وہ کیوں کیا، اور وہ کیا تھا؟ یہ بھی انہیریٹنس میں ہے۔ میں نے بتایا کہ میری والدہ جو تھی انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ مل کر کام کیا تھا، اور یہ وہ دور تھا کہ جب لوگ، عام عورتیں 3 نقاب پہنا کرتی تھی اور گھروں سے باہر نکلنا منع تھا، بلکہ جرم سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں انہوں نے یہ ایک تحریک چلائی کہ عورتیں گھروں سے باہر آئیں اور آ کر کام کریں۔ اس دور میں مینا بازار لگتے تھے اور اس میں حصہ لیا کرتی تھی عورتیں، سٹالز لگاتی تھیں، تو اس میں میری والدہ پیش تھیں۔ اور اس کے ساتھ بھی جب پاکستان بنا تو اس وقت جو کیمپنگ کی تھی وہ بھی میری والدہ نے، یعنی ہمارا گھر 6 بلاک میں تھا، 6 بلاک کے چوک میں ساری کیمپنگ ہوئی تھی، اور اس میں جتنے پناہ گزین تھے مہاجرین ان کو پناہ دی تھی میرے دادا جان نے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک چیز جو تھی وہ مجھے وراثت میں ملی تھی۔ تو میں نے جب عملی زندگی میں قدم رکھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہمارے پاکستان میں بالخصوص ہمارے کلچر میں خواتین جو ہیں وہ ایک پامال شدہ ایک طبقہ ہے۔ ہر جگہ ان کے حقوق کی سلبی بھی ہے، ہر جگہ ان کو نیگیٹ کیا جاتا ہے، انہیں پیچھے رکھا جاتا ہے، ان کی کارگزاری کی کوئی قدر نہیں ہوتی، انہیں گھروں میں مقید رکھا جاتا ہے، اور یوں سمجھیں کہ انہیں جیسے کہ ایک سزا بالجبر کے طور پہ انہیں پوری زندگی گزارنا پڑتی۔ تو مجھے یہ تھا کہ جو ان کے اندر ایبیلٹیز ہیں، جو ان کے اندر خصوصیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی کسی چیز سے نوازا ہے، وہ ان کی ضائع نہ ہو۔ تو اس کے لیے پھر میں نے جہاں ہر پلیٹ فارم پہ میں نے یہ کوشش کی کہ خواتین کو میں اجاگر کروں اور انہیں انٹروڈیوس کرواؤں، اور وہ ان کے اندر جو اسکل ہے جس کا شاید انہیں خود بھی اندازہ نہیں، اس کو سامنے لایا جائے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے میں سمجھتی تھی کہ ملکی اور ملی خدمات میں سے ایک خدمت ہی گنی جا سکتی ہے کہ آپ ایک طبقہ کو، اور ایسا طبقہ کہ جو آپ کی نصف آبادی سے بھی زیادہ ہے، اب اس کے اندر یہ شعور بیدار کریں کہ وہ عضو معطل نہیں ہے اور وہ ایک بہترین کارکن ہے، کیونکہ کارگزاری تو ان کے گھر میں بھی ہے، تو پھر گھر کے ساتھ ساتھ کیوں نہ وہ باہر بھی کام کریں تاکہ ان کی صلاحیتوں سے پوری قوم مستفید ہو۔
تو یہ میرے اندر ایک جذبہ تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے لیے میں نے ریڈیو پاکستان کی طرف سے مجھے کال آئی تھی کہ آپ آئیں اور یہ پروگرام جوائن کریں. تو میں 18 سال سے ریڈیو پاکستان سرگودا پہ 2 پروگرامز کر رہی ہوں. ایک ادبی پروگرام ہے اور ایک خواتین کا پروگرام ہے بزم خواتین. تو اس میں بے شمار خواتین کو میں نے انٹروڈیوس کروایا. ہر شعبہ ہے زندگی سے میں انہیں بلاتی ہوں اور ان کے انٹرویوز کرتی ہوں اور پھر مطلب ان کو لگاتار بتدریج بلاتی رہتی ہوں کہ یہ نہیں کہ ایک بار بلایا اور بس. یعنی یہ ایک سلسلہ وار ہے میرا پروگرام. اس کے ساتھ ساتھ بھی میں نے جتنے این جی او سیکٹر ہیں آپ کے جتنی فلاحی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کیا اور تقریباً میرے اس کارگزاری کو 30 سال کے لگ بھگ تو ہو چکے. اچھا ماشاء کہ میں نے کافی تنظیموں کے ساتھ جس میں عورت فاؤنڈیشن ہے, آواز فورم ہے, ابھی حال ہی میں برداشت کے ساتھ کام کر رہی ہوں, تانگ وسیب آرگنائزیشن تھی جن کے ساتھ میں نے کام کیا, بے شمار فلاحی تنظیمیں. تو اس میں باقاعدہ موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ بھی مجھے لوگ لیتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ مجھے انہوں نے کسی نہ کسی ایگزیکٹو پوسٹ پہ ہی رکھا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے مجھ پہ, یا پھر یوں سمجھ لیں کہ میری ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہے کہ میں نے یہ کرنا. صحیح. آپ نے عورتوں کی بات کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے تو کام کر لیا تو بقیہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر سوچتے بھی ہیں کہ نہیں سوچتے؟ نہیں, اب دور بدل گیا ہے. ٹھیک ہے. پہلے والی بات نہیں رہی. پہلے بھی میں دیکھیے کہ جس دور کی میں نے بات کی, یہ 50s کی میں بات کر رہی ہوں کہ جب کامران مشاعرے ہوتے تھے تو اس وقت برقع پوش خواتین رات کے 1:30 بجے تک مشاعرہ سنتی تھی. تو یہ ایک فضا قائم کی میرے والد صاحب نے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ شاعرات دور دراز علاقوں سے دوسرے شہروں سے آتی تھی اور ہمارے گھر میں قیام کرتی تھی. اور اسی طرح میں نے بتایا کہ لوگ ٹکٹ خرید کے اور اسٹوڈنٹس آتے تھے. تو یہ ایک فضا قائم کرنے کی بات ہے. آپ ایک ماحول بناتے ہیں, کریٹ کرتے ہیں ایک چیز کو, تو وہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ پنپنا شروع ہو جاتی ہے معاشرے میں. تو اب پہلے کی نسبت میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں میں شعور بیدار ہو چکا ہے اور یہ وجہ ہے تعلیم کی, کیونکہ اب ہماری بچیاں جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. پہلے کبھی دیکھیے جتنی مائیں تھیں وہ عمومی طور پہ الٹریٹ ہوا کرتی تھیں, لیکن آج کے دور کی مائیں تقریباً سبھی مائیں پڑھی لکھی, روشن خیال ہے, روشن دماغ ہے. اس کے ساتھ ساتھ مردوں کی ذہنیت میں بھی بہت بڑا چینج آیا ہے. بھائی ہیں, باپ ہیں, وہ پروموٹ کرتے ہیں اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو. اسکولوں کالجز میں آپ دیکھیے کہ کتنی تعداد ہے لڑکیوں کی, اور پھر اسی طرح آپ کو ہر پوسٹ پہ لڑکیاں نظر آئیں گی, ہر فیلڈ میں لڑکیاں نظر آئیں گی. تو اب ماحول بہت بہتری کی طرف آ چکا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں میرے خیال میں اس سے بھی بہتر ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. ایکویلٹی کا درس تو اسلام میں دیا جا چکا ہے, 1400 سال پہلے بھی دیا جا چکا تھا. آپ اپنے جو براڈ کاسٹنگ کا تجربہ ہے وہ شیئر کیجیے. براڈ کاسٹنگ کا تجربہ جو ہے وہ اس کے لیے بس میں کیا شیئر کروں, وہ یہ کہ Day 1 سے سٹارٹ کیا اور اسٹل اب تک چل رہے ہیں. تو اب تو یوں لگتا ہے مائک میری زندگی کا حصہ ہے, اور جیسے کہتے ہیں اٹوٹ انگ ہے میرا مائک, کیونکہ یہ اصل میں کچھ ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ بہت ہو جاتی ہے. مائک ایک ایسی چیز ہے. تو ریڈیو کا جو تجربہ ہے وہ عام تجربات سے مختلف ہے, کیونکہ اس لیے کہ میں نے بڑے کراؤڈز میں بھی اسپیچز کی ہیں, ہر فورم پہ میں بولی ہوں. ہر جگہ کا مائک جو ہے وہ ایک الگ حیثیت رکھتا ہے. لیکن ریڈیو کا بالکل ڈفرینٹ ہے, کیونکہ آپ ایک کمرے میں بند ہیں اور مائک آپ کے سامنے, آپ بول رہے ہیں, آپ کو آڈینس کا نہیں پتا آپ کو کون کون سن رہا ہے, کہاں سے سن رہے ہیں اور کیا کمنٹس آ رہے ہیں. کیونکہ جب آپ کراؤڈ میں بولتے ہیں تو سامنے سب نظر آ رہا ہوتا ہے, لوگوں کے ایکسپریشنز نظر آ رہے ہوتے ہیں, آپ کو داد مل رہی ہوتی ہے. تو یہ مشکل کام نہیں ہے ایک کمرے میں بند رہ کر اور پتہ نہیں چل رہا آپ کو سننے والے کے ایکسپریشن کیا ہے؟ اصل میں پتہ ہے کیا, یہ ایک تخیلاتی دنیا ہے. اس میں ہمارا یہ ایک صوتی رابطہ ہے, آپ کا آواز کے ساتھ رابطہ ہے. تو یہ مشکل کام نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ تھوڑا کریٹیو مائنڈیڈ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دا بیسٹ ہے کہ آپ کی اپنی ایک دنیا ہے, آپ اپنی دنیا میں مگن بولتے جا رہے ہیں, آپ کی سراؤنڈنگ آپ کی مرضی کے مطابق ہے, کوئی انٹرپشن نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہے. یہ تخلیق کار کے لیے بہت بہتر. آپ دیکھیے ایک وقت تھا کہ جب ریڈیو
ایک ایسی جگہ کا نام تھا کہ جہاں پہ آپ کے جو کہہ لیں کہ انٹلیکچوئلس کی کافی تعداد ہوا کرتی تھی، بہترین شعراء، بہترین ادیب، شاعر، بہترین گلوکار. وہاں پہ دیکھیں اشفاق احمد سے بڑا کیا نام ہوگا کہ وہ بھی ریڈیو سے وابستہ تھے، منو بھائی ریڈیو سے وابستہ تھے. آپ کی کتنی بڑی شخصیات ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دور میں ریڈیو سے وابستہ رہی ہیں. تو یہ ایک تربیت گاہ تھی کسی دور میں. وہاں سے لوگ زبان سیکھا کرتے تھے، ڈکشن کی جو تھی وہ اغلاط درست ہوتی تھی، لوگ اردو سیکھتے تھے. تو اب تھوڑا سا یہ فرق پڑا ہے کہ وہ لفاظی یا وہ کہہ لیں بلوغت جو کبھی ہوا کرتی تھی، بلاغت جسے کہنا، وہ نہیں، فصیح و بلیغ نہیں رہے لوگ. اب تھوڑا عامیانہ سا ایک رنگ آ گیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ایزی وے آپ اختیار کریں، تھوڑا سا انٹرٹین کریں لوگوں کو اور عام فہمی زبان استعمال کریں. تو اس میں یہ ہوا ہے کہ تھوڑا سا معیار جو ہے وہ کم ہوا ہے. میں گرنا تو نہیں کہوں گی، وہ زیادہ ہو جائے گا یہ سنگین بات، تھوڑا معیار کم ہوا ہے. تو اس کا مجھے قدر افسوس ہے کہ دیکھیے کہ اگر آپ کی قومی زبان اردو ہے اور اردو میں لفاظی میں کہیں جھول رہ گیا، کوئی کمی ہو گئی، کجی ہو گئی، اور آپ اسی طرح چلتے رہے اور پھر وہ اس چلنے کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کی زبان بگڑنا شروع ہوگی، تو بس یہاں پہ تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے. on a very lighter note ہم یہ بات اگر کریں کہ ٹھیک ہے تجدیدیت ضروری ہے اور ہمیں اس کو اپنانا بھی چاہیے، لیکن معذرت کے ساتھ ایک ورڈ یوز کرنے لگے، بیڑا گرک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات تو وہ ہمیں اصل میں ہم نے نا لوگوں کے پاس بیٹھ کر اصل اردو سننا چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا. میرا سوال یہ ہے کہ ڈیجیٹل دور میں سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لوگ تو پریفر کر رہے ہیں میں دیکھوں، میرے سامنے انسان ہو، میرے سامنے ایک ویڈیو ہو باقاعدہ، تو اس کا اس چیز کے اوپر کتنا اثر پڑا ہے؟ یہ آپ کی بات کسی طور پہ بجا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی انسان ہو اور ہم ویڈیو دیکھیں، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب آپ فارغ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ کسی کو دیکھ سکتے ہیں، آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ٹائم سپیئر کرنا پڑتا ہے. جبکہ ریڈیو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کو ٹائم سپیئر نہیں کرنا پڑتا، آپ اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور سنتے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کا نعم البدل کوئی نہیں. دوسری بات کہ جنگ ہو، امن ہو، کوئی بھی جگہ ہو، ریڈیو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. دیکھیے جنگ کے دنوں میں ٹی وی آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گا، موبائل کے سگنل ختم ہو جائیں گے، ہر چیز ختم، لیکن ریڈیو چلتا رہے گا. اور میں نے تو 2 جنگیں دیکھی ہیں، سن 65 کی بھی اور 71 کی بھی. تو ہمارے پاس ریڈیو ہوا کرتا تھا جب ہم پناہ لیتے تھے، جب فضائی حملہ ہوتا تھا تو ظاہر ٹرنچز میں جاتے تھے، اس وقت ریڈیو ساتھ تھا. میں اس وقت چھوٹی تھی لیکن والدین تھے ساتھ، تو وہ پہلے ریڈیو رکھا کرتے تھے کہ خبریں سننی ہیں. اپڈیٹس. تو اس لیے جو چیز اپنا ایسا وجود رکھتی ہے اس کا دور کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اوبویسلی ایک بڑی ہی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ دیکھیے کہ اگر آپ چلیں گانا سن رہے ہیں، کسی کی پرفارمنس ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو یقین مانیں کہ آپ کی زیادہ تر توجہ اس کی پرفارمنس پہ ہوگی، اس کی سنگنگ پہ نہیں ہوگی. اس میں چاہے کتنی ہی خامیاں کیوں نہ ہوں، اگر پرفارمنس اچھی ہے یا وہ بندہ اچھا پرفارم کر رہا ہے تو آپ کہیں گے جی ٹھیک. لیکن جو ہی آپ بصری طور پہ یعنی سماعتی طور پہ آپ ریڈیو سن رہے ہیں یا کسی بھی ایسی کہ جہاں پہ آپ کو نظر نہیں آتا، تو آپ فوکس کریں گے مطلب اس کی کوالٹی پہ، کوالٹی آف سنگنگ پہ یا کوالٹی آف ڈکشن پہ یا کوالٹی آف ورسز پہ. تو آپ کی ساری توجہ تب آپ کو پتہ چلے گا کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک. اس کی ایگزامپل اگر ہم یہ لیں کہ ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو ہم آنکھیں بند کر کے سننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کتنی فٹ بیٹھتی ہے. آپ نے افسانہ نگاری کی اپنی جو ہے وہ اس کا آغاز میرا افسانہ نگاری سے ادبی زندگی کا. آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ پہلے کا افسانہ نگار اور افسانہ وہ کتنا معیاری تھا اور اب کا؟ میں آپ کی بات نہیں میں کر رہا، میں افسانہ نگاروں کی بات کر رہا ہوں. تو اب کا افسانہ اور افسانہ نگاروں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے یہ وقت کی بات ہے. جب میں نے مطلب پڑھنا شروع کیا تو ہمارے دور میں ناولز ہوا کرتے تھے اور طویل ناول ہوتے تھے، 1000 صفحے کا بھی ناول ہوتا ہے، جیسے AR خاتون کے تھے، رضیہ بٹ کے تھے، سلمہ کنول کے تھے. تو ہم نے وہ ناولز پڑھے. پھر دور بدلا، لوگوں کے پاس ذرا وقت کم ہوا تو پھر طویل افسانے جو تھے ناولٹ کی شکل میں سامنے آنے لگے. اس میں غلام ثقلین نقوی کا وہ ہمارے پرچے میں بھی چھپتے رہے، ان کے ناولٹ چھپے اور ہم نے
کافی لوگوں کی اس طرح پڑھے. پھر اس کے بعد افسانہ آ گیا. تو افسانہ جو تھا وہ بھی اتنا مختصر نہیں ہوا کرتا تھا, ذرا طویل ہوتا تھا. وجہ یہ تھی کہ اس دور میں اور کوئی چیز نہیں تھی آپ کی انٹرٹینمنٹ کے, لوگوں کے پاس وقت ہوتا تھا, لوگ پڑھتے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس دور کی جو تہذیب تھی, اس دور کا جو تمدن تھا, جو اس دور کا امپیکٹ تھا, وہ لا محالہ آپ کے لٹریچر پہ تھا. جو کیونکہ ہر جو آپ کا نثر پارہ ہے یا فن پارہ ہے, ادب پارہ ہے, وہ ایک تہذیب کا پرتو لیے ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اس دور میں جب اے آر خاتون لکھتی تھیں تو وہ اس دور کی عکاسی کیا کرتی تھیں کہ کیسے لوگ لباس کی تراش خراش بھی بتایا کرتی تھیں, نشست و برخاست کا طریقہ بھی بتایا کرتی تھیں, حتیٰ کہ انگلیوں کی جنبش تک وہ اپنے الفاظ میں. تو وہ اس تہذیب کا حصہ تھے. اب جو دور پھر بڑھتا گیا, آگے کی طرف آتا گیا, تو جو چینجز آئیں. اب اس دور میں افسانوں میں ٹیلی ویژن کا اور فون کا ذکر نہیں ہوتا تھا. پھر جب بعد میں دور آیا تو اس وقت یہ ان چیزوں کا دور آنے مطلب ذکر آنے لگا. اب جب پہلے افسانے تھے ان میں موبائل کا ذکر نہیں تھا, اب آہستہ آہستہ وہ چیز ہے. ہاں, پھر جب یہ ایک جدید کروٹ لی ہے افسانے نے, تو اس میں یہ ضرور کہوں گی کہ اب مائکرو فکشن آ گیا, نینو فکشن آ گیا ہے. اب اس میں بہت مختصر افسانے, 2 سطروں کا بھی افسانہ جو ہے وہ اس کو لوگ پڑھتے ہیں, یعنی وہ رائج ہو چکا ہے. لیکن اگر آپ ایک رائٹر کی نظر سے یا ایک نقاد کی نظر سے اس کو دیکھیں تو میرے خیال میں ایک زندگی کی کہانی 2 سطروں میں نہیں بیان کی جا سکتی. نہیں کہہ سکتے, بالکل. اس لیے آپ اس کو ایک واقعہ یا یوں کہہ لیں ایک لمحے کو تو وہ قید کر سکتا ہے, ایک زندگی کی داستان کو قید نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے مطلب اس سے پہلے اگر میں کہوں تجریدی آرٹ کا بھی ایک دور جیسے آیا تھا, اسی طرح تجریدی افسانے بھی لکھے گئے تھے لیکن زیادہ وہ چلا نہیں, وہ زیادہ دیر پا ثابت نہیں, لوگوں نے اس کو اتنی پذیرائی دی نہیں. تو اس طرح مختلف ادوار آئے. لیکن آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اچھی تحریر جو ہے وہ وہی ہے کہ جو آپ کے دل پہ اثر کرے. طویل اور مختصر ہونے کا اس میں کوئی کہتے ہیں کہ آپ کا افسانہ وہ اچھا ہے جو مختصر ہو لیکن دیر پا ہو. تو اس کے لیے طوالت کوئی اتنے معنی رکھتی نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی تحریر چونکا دینے والی ہے, آیا آپ نے جس سبجیکٹ کو چوز کیا ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے, آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں, کیا لکھ رہے ہیں. تو بس یہ چیز میرے خیال میں تو یہ بہتر ہے کہ جو مصنف ہے وہ اس چیز پہ توجہ. میں غالباً یہ میرا سوال ہوگا, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے بات کی موٹیویشنل اسپیکنگ کی, صحیح, تو آج کل جو ہے اس کے اوپر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں, اپنی بات آگے رکھ دیتے ہیں, اور بات کرنے کے بعد جب ہمیں پتہ چلتا ہے یہ انسان تو ایسا خود بھی نہیں ہے جو ہمیں کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو کچھ ایسے لوگوں نے پوری کی پوری موٹیویشنل جو سوسائٹی ہے اس کے اوپر بہت برا اثر انداز کیا ہے. آپ اس حوالے سے بتائیں. دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ہمارے مذہب میں بتایا گیا ہے, حضرت علی کا قول ہے کہ تمہاری کوئی بھی بات تمہارے عمل سے زیادہ نہ ہو. تو جب آپ اس چیز کو فوکس کریں گے تو میرے خیال میں پھر آپ رول ماڈل بنیں گے اور آپ خود مطلب آپ عملی نمونہ ثابت ہوں کسی کے سامنے, تب آپ کسی کو کوئی بات کر سکتے ہیں یا کہنے کے قابل ہیں. ویسے تو نصیحت کرنا ہر کوئی جانتا ہے اور کر سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں اس کی بات میں وہ اثر نہیں ہوگا. تو بہتر تو یہ ہے کہ کہنے کی بجائے عملی طور پہ اس کو ثابت کیا جائے, تو وہ زیادہ موٹیویشن اس سے ملے گی لوگوں کو. مطلب کسی شخصیت کو فالو کریں گے لوگ, نہ کہ اس کی باتوں کو. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں آپ کی بات کو مطلب اس کی تائید کرتے ہوئے یہ کہوں گی کہ میں نے خود بھی یہ جانا اور سمجھا ہے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ایکچوئل میں وہ ہوتے نہیں ہیں. تو وہ لبادہ اڑے ہوئے جو لوگ ہیں اصل میں ان لوگوں کی نظر میں وہ کوئی قدر اپنی بنا نہیں پاتے, تو نگیٹ کر دیے جاتے ہیں. معذرت کے ساتھ ایک ورڈ پھر یوز کرنے والا ہوں, چورن. کہتا ہے یہ چورن بیچنا ان کو آتا ہے, ان کو ایک کارڈ کھیلنا آتا ہے, ان کو لوگوں کے دماغوں سے کھیلنا آتا ہے کہ ایسی کوئی چیز یا تو آپ ایموشنلی ٹچ کر دیں یا تو ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں, تو پھر وہ لوگوں تک جو ہے نا ایسی ایسی کہانیاں گھڑ دیتے ہیں کہ یہ میں یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا.
اور اب آپ یہ کیجئے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو موٹیویشن اسٹوری سنا رہے ہوتے ہیں یا موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیا پتا وہ اس طرح کی چیز کو وہ اڈاپٹ ہی نہ کر پائے, وہ اس کے لیے ہو ہی نہ, تو وہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے. نقصان دیکھیے, میں اس میں یہ کہوں گی کہ میں ہمیشہ پازیٹیولی سوچتی ہوں. آپ سنیے, ضرور سنیے اور ان باتوں پہ غور کیجیے جو آپ کو لگے کہ آپ کے لیے ٹھیک ہے, اسے اڈاپٹ کیجیے. اندھا دھند تقلید کبھی میں کرنے کی قائل نہیں رہی, اور نہ ہی میں کہوں گی کہ ہر بات کی تقلید ضروری ہوتی ہے. میں ہمیشہ سنتی ہوں لوگوں کی باتیں. جو ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے, اس کی کامیابی کا ایک ہی گر ہے کہ سنیے زیادہ, بولیے کم. ٹھیک ہے. تو جب آپ سنتے رہیں گے تو آپ بہت ساری باتوں کا نالج گین کر لیں گے. تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ ساری باتیں آپ کی مقصد کی ہوں. کئی دفعہ بلا مقصد باتوں میں سے بھی مقصد نکالا جا سکتا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے سننا بے حد ضروری ہے, ماننا ضروری نہیں, فالو کرنا ضروری نہیں. سن لیجئے, ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز کسی وقت کہیں پہ آپ کے کام آ جائے. میں آپ اتنا کچھ کر رہی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ لاسٹ میں آپ ٹائم مینجمنٹ کے اوپر بات کیجئے کہ ٹائم مینجمنٹ جو ڈسپلن یہ چیزیں ہیں, یہ کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے. آپ اگر ایکٹیو ہیں, آپ کے اگر مطلب یوتھ کے لیے میں سوال کر لیتا ہوں کہ وہ اپنی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں. دیکھیے, یہ مینجمنٹ ہمیں روز اول سے سکھائی جاتی ہے. میں چونکہ مذہب پہ زیادہ بات نہیں کرتی, اس لیے کہ مذہب انسان کا پرسنل میٹر ہے. تو کئی دفعہ دوسرے مذاہب کے لوگ اس چیز کو, اس ٹھیک بات کو بھی اس لیے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے مذہب سے متصادم ہوتی ہے. لیکن پھر بھی میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ سب سے پہلا درس تو ہمارے اسلام نے ہمیں دیا ہے, پابندی وقت کا. جب 5 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ وقت پہ رکھتے ہیں, افطار وقت پہ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں تو ہمیں وہاں سے ملتی. پھر اس کے بعد ہماری اسکولنگ کا دور آتا ہے تو وہاں بھی یہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. تو میرے خیال میں بیسیکلی تو ہمیں بتا دیا جاتا ہے. اب اس سے آگے جو ہے وہ ہمارا اپنا بھی ایک کام ہے, کیونکہ پھر ایک آخری امپیکٹ ایک سوسائٹی کا ہوتا ہے کہ سوسائٹی آپ کو کیا دے رہی ہے. تو اصل ٹیسٹ پھر وہاں پہ ہوتا ہے ساری چیزوں کا. جب آپ سوسائٹی میں موو کرتے ہیں, عملی طور پہ سامنے آتے ہیں لوگوں کے, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شخصیت کس قدر بنی سنوری ہے یا کہیں کہیں جھول رہ گیا. تو اس جھول کو آپ نے خود ٹھیک کرنا ہے. یہ جس کو ہم کہتے ہیں خود احتسابی کا عمل. آپ رات کو لیٹیں, سوچیں کیا ہوا, کہاں پہ میری غلطی ہے, کہاں پہ دوسرے کی غلطی ہے, کہاں پہ کس کو معاف کرنا ہے, کہاں پہ کس کو سمجھانا ہے, کہاں پہ خود کو سمجھانا ہے. تو یہ چیز ہے. تو ایک لمحہ ٹھہر جانا, ایک لمحہ توقف کر لینا, ایک لمحہ سوچ لینا, یہ میرے خیال میں کافی بہتر ہوتا ہے ہمارے لیے ہر جگہ پہ. ہر چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے, وقت کو, اپنے اعصاب کو, اپنے غصے کو, اپنے ایموشنز کو, ہر چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک لمحہ چاہیے. کیونکہ آپ کے جو سب کانشیس سے کانشیس تک کا جو ہے وہ چند سیکنڈز کا ہی تو فاصلہ ہے. بس ان چند سیکنڈز پہ قابو پانے کی ضرورت ہے. یس, اور نوجوان نسل اگر اس کے اوپر کام کرے تو بہت کچھ کر سکتے. نوجوان نسل اس قدر ہماری قابل نسل ہے, یقین مانے میں یوتھ سے بہت مطمئن ہوں اور میں فخر کرتی ہوں اپنے یوتھ پہ, اور میں نے ہمیشہ پروموٹ کیا ہے اپنے یوتھ کو. میں نے اپنے نوجوان شعراء کو اس قدر پروموٹ کیا ہے, میں نے ان کے لیے نسل نو مشاعرے کیے ہیں, میں نے ان کو اسناد دی ہیں, میں نے ان کو بیک اپ کیا ہے, میں نے ان کو سراہا ہے, بلکہ ان کو لائن دی ہے. میں نے اپنے فادر کے جو مصرع طرح پہ انہیں دیے غزلیں کہ وہ لکھیں, اور انہوں نے اتنی اچھی پرفارمنس دی ہے کہ میری توقع سے کہیں اوپر ہے. تو میں تو بہت خوش ہوں. مجھے نہیں لگتا کون لوگ نالاں ہیں, کہاں پہ ہیں. میں نے تو جہاں دیکھا ہے بچے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھی پرفارمنس کر رہے ہیں, بڑے ذہین ہیں, بڑے عقل مند ہیں, ہم سے زیادہ پڑھے لکھے, ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کہیں کہیں اگر ہمارے تجربے کی انہیں ضرورت ہو تو انہیں بڑے دھیمے الفاظ میں انہیں سمجھا دینا ٹھیک رہتا ہے, یا اگر وہ مشورہ لیں تو انہیں اچھے طریقے سے دیں اپنا مشورہ, لیکن اپنی مرضی تھوپے نہیں, انہیں اسپیس دیں, انہیں وقت دیں, وہ خود تجربات کریں. کبھی کبھی ٹھوکر کھانے سے بھی انسان سیکھتا ہے. تو ہر وقت کی نصیحت یا ناصح بننا میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جنریشن گیپ کم ہو گیا ہے پہلے کی نسبت, بہت کم ہو گیا ہے, اور آنے والے وقتوں میں مجھے لگتا ہے یہ مزید کم ہوگا اور اسے بہتری کی صورت نکلے گی. ٹھیک, میں چاہتا ہوں کہ آپ آخر میں اپنی کوئی غزل سنائیں گے.
यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे कि अभी जिक्र हो रहा था जिद्दत पसंदी का, तो मेरे फादर ने सोनेट लिखा था, ये 50s की बात है। अब आपको पता है कि सोनेट एक इटालियन एक है तर्ज कि जिसमें 14 मिसरे होते हैं, तो वो जिद्दत पसंद थे। इसी तरह मुझे भी हमेशा जदीदियत की तरफ ज़्यादा रुझान, मैं कदामत पसंदी को बुरा नहीं कहती, कभी कभी मैं भी फ्लैशबैक में जाती हूँ, लेकिन मुझे आगे बढ़ना ज़्यादा पसंद है। तो मैं आपको वो नज़्म सुनाऊंगी कि जिसमें मैंने थोड़ा जो है वो कदीम और जदीद को मर्ज किया है। तो इस नज़्म का उन्वान है अमन, पीस। मुझे एक घर बनाना है, मुझे एक घर बनाना है, जहाँ मिट्टी में गंदुम की जगह हम भूख ना बोएं, जहाँ मिट्टी में गंदुम की जगह हम भूख ना बोएं, जहाँ सूरज की किरणें जब्र के बारूद में सांसों को ना खोएं। मुझे एक घर बनाना। ये मुख्तसर सी नज़्म है और इसमें एक पैगाम है। और क्योंकि हमारा मुल्क ज़रई है और उसी तनाजुर में मैंने ये लिखा, इसमें मतलब मैंने वो चीज़ कोट की। तो बेशुमार लिखा है। मेरे ज़्यादातर टॉपिक्स जो हैं वो ख़वातीन पे रहे हैं, यानी कि मैंने औरत पे और अमन पे, ये दो मेरे टॉपिक्स शायरी में रहे हैं कि मैंने इन दो मौज़ूआत को अपनाया है। इसके अलावा मुझे बाकी और कुछ भी भाया नहीं। हाँ, क्योंकि मुझे या तो एक तबका औरत का था कि मैं उसको प्रमोट करूं, या फिर अमन की ज़रूरत है, मुझे एक घर बनाना है। बिल्कुल ठीक है मैम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया इस पॉडकास्ट के लिए, और बहुत कुछ नया सीखने को मिला। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इन जैसे लोगों के पास बैठ के अगर कुछ सीखते नहीं हैं तो यूँ समझिए कि हमने अपना वक्त ज़ाया ही कर दिया है। ऐसी शख्सियात अगर आपके शहर में मौजूद हैं तो आप उनसे कुछ लें ताकि आप आगे बढ़ सकें। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि मैं सीखने के लिए बैठा हूँ। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।